بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان جب غسل خانے بیت الخلاء میں جائے، اب بیت الخلاء جو ہے وہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک بیت الخلاء جو ہے اس میں ساتھ ہی جو ہے وہ واش روم بھی ہوتا ہے اور ساتھ ہی اس میں نہانے کا انتظام بھی ہوتا ہے۔ جب ایسا جو ہے وہ غسل خانہ ہو تو اندر جانے سے پہلے ہی بسم اللہ جو ہے وہ پڑھ لینی چاہیے۔ تو اندر جا کر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنے ہاتھ مبارک دھوتے تھے اور اس کے بعد اپنی جائے مخصوص کو دھوتے تھے۔ اس کو دھونے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمین پر ہاتھ پھیرتے تھے تاکہ ہاتھ جو ہے وہ پاک ہو جائے۔ اس کے بعد جس طرح وضو کیا جاتا ہے ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے۔ پہلے 3 دفعہ منہ میں پانی ڈالتے، پھر 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالتے اور ناک جھاڑتے، اس کے بعد 3 دفعہ چہرہ مبارک دھوتے اور اس کے بعد جو ہے وہ ہاتھوں پر پانی لے کر، اگر آپ نے سیدھے ہاتھ پر پانی لیا تو اس کو اپنی سیدھی سائڈ پر ڈالا اور پھر اس ہاتھ میں پانی لے کر اس کو اپنی اس سائڈ پر ڈالا اور اس بالوں کا اچھی طرح خلال کیا تاکہ بالوں میں پانی اچھی طرح پہنچ جائے اور اس کے بعد جو ہے ایک لپ لے کر اس کو سر کے درمیان میں ڈالا تاکہ پورے سر میں پانی جو ہے وہ اچھی طرح پہنچ جائے۔ جب پانی اس طرح سر مبارک میں آپ اچھی طرح پہنچا لیتے، اس کے بعد پہلے دائیں کندھے پر پانی ڈالتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بائیں کندھے پر پانی ڈالتے اور اس کے بعد سارے جسم مبارک پر پانی ڈالتے۔ تو جب میں بچیوں کو بتاتی ہوں یہ طریقہ کار، اب بچے مطلب شیمپو کرنا ہے بالوں کو، اپنے جسم کو صابن لگانا ہے یا جو بھی کرنا ہے، ایک دفعہ یہ سنت طریقہ کرنے کے بعد آپ آزاد ہیں، پھر جیسے مرضی جو ہے وہ آپ نہائیں۔ غسل جنابت سے پاکی حاصل کرنے کے لیے نیت ضروری ہے کہ میں یہ غسل جو ہے وہ غسل جنابت سے پاکی حاصل کرنے کے لیے کر رہی ہوں۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، نہ کہ زبان سے الفاظ دہرانے کا نام ہے۔ اور درمیان میں اگر جائے مخصوصہ پر ہاتھ نہیں لگتے تو اسی غسل سے نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ سب سے آخر میں جب باہر نکلنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ وہ واش روم کچے ہوتے تھے، اس میں مٹی ہوتی تھی تو باہر نکل کر اپنے پاؤں مبارک دھوتے تھے۔ لیکن اگر وہیں پر بھی آج کل غسل خانے جو ہیں وہ پکے ہیں، اگر وہیں پر بھی پاؤں دھو لیے جائیں تو کچھ مذائقہ نہیں ہے۔ مردوں اور عورت کے غسل میں جو فرق ہے وہ صرف ایک ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو غسل جنابت کرنے کے لیے یہ فرمایا کہ جو بال ہیں وہ مضبوطی سے اگر باندھے ہوئے ہیں تو ان کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا، اے اللہ کے رسول، میں اپنے بالوں کو بڑے سختی سے باندھتی ہوں تو کیا غسل جنابت کے لیے انہیں کھولا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ 3 لپ پانی لے کر اپنے سر پر ان کو ڈال لو، بالوں کو کھولنا ضروری نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 330۔